قارون کی تباہی کا قصہ۔ قارون کون تھا؟ قارون حضرت موسیٰ کے پچا بصبر کا بیٹا تھا۔ قارون جوانی میں بہت ہی خوبصورت تھا، اس کے شہر کے لوگ اس کے حسن کو چاند سے تشبیہ دیا کرتے تو بھی سورج سے بہر کیف یوں کہ لیں اس کے حسن و جمال نے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی لوگ اسے بجائے قارون کہنے کے پیار سے منور کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کی فضیلت یہ بھی تھی کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا اور نہایت ہی باادب اور بااخلاق لوگوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ قارون کو خزانے کی عطا۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ سورۃ القصص۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بے شمار مال سے نوازا، کہا جاتا ہے کہ کہیں سے اسے سونا بنانے کی ترکیب کا نسخہ ہاتھ لگ گیا اور اس نسخے کے مطابق سونا بنانا شروع کر دی۔ ابتدا اپنی قوم کے غریب لوگوں کی مدد کرتا اور اپنے مال و متاع میں سے زکوٰۃ بھی نکالتا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ جیسے جیسے اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہونے لگی، شیطان بھی اس کے دل پر قدم جمانے لگا۔ آخر قدرت خداوندی کی عطا سے یہ اپنی قوم میں سب سے مالدار ہونے کی وجہ سے فرعون کے بعد بادشاہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ قارون کے دربار میں۔ قارون جو مال و دولت پاتا گیا ویسے ویسے اس کی طبیعت میں پہلے کی نسبت تبدیلی آنے لگی۔ جہاں پہلے وہ خوش بخت، باادب، بااخلاق لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اب مال و دولت کے گھمنڈ تکبر کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں گرنے لگا۔ ایک دن موسیٰ نے اپنی قوم سے اس کے سلوک کو دریافت فرمایا تو آپ قارون کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے محل میں چلے گئے۔ موسیٰ اس کے خیر خواہ اس لیے تھے کہ وہ تو ریت کا عالم تھا، پھر یہ کہ اس کی ابتدائی زندگی بھی شریفوں جیسی گزری اور وہ آپ کے چہچا کا بیٹا بھی تھا۔ بہر کیف نبی پر تو اپنی قوم کے ہر فرد پر ہدایت پیش کرنا لازم ہوتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اتر انہیں بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر دیا اللہ نے تجھ پر کیا اور زمین میں فساد چاہنے والا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ پر الزام تراشی۔ اب موسیٰ نے تو اس کی خیر خواہی چاہی لیکن وہ بدبخت تھا، اپنے نصیبوں کو بدبختی کے دامن میں دھکیل رہا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ کو دلی صدمہ پہنچانے اور لوگوں میں آپ کے مقام کو برا پیش کرنے کے لیے سوچنے لگا۔ اس نے ایک عورت کو مال و متاع کا لونچ دیا اور اسے کہا کہ کل میں حضرت موسیٰ کو بھرے دربار میں بلاؤں گا تو نے موسیٰ کے خلاف بدکاری کی گواہی دینی ہے۔ عورت مال و متاع کی لالچ میں ایسا کرنے پر راضی ہو گئی۔ اگلے دن کی صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ادھر قارون بڑے بڑے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے اور حضرت موسیٰ کو بدنام زمانہ کرنے کے انجام کی سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے موسیٰ کی طرف پیغام بھیجا کہ تم ہمارے دربار میں آؤ اور ہمیں کچھ وعظ و نصیحت کرو، لیکن اس کی بدبختی کا ستارہ طلوع ہو چکا تھا اور اس کے پیغام کے پس پردہ ایک گھناؤنی سازش تھی۔ جب حضرت موسیٰ اس کے دربار میں پہنچے تو وہ آپ سے کہنے لگا، اے موسیٰ آپ ہمیں بڑی نون نصیحتیں کرتے ہو، الف ور اپنے متعلق بھی تو بتاؤ کہ آپ نے فلاں قبیلہ کی ایک عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس سے زنا کیا ہے۔ لوگوں نے یہ بات سنی تو ذوف الاعتقاد لوگوں نے آپ پر طرح طرح کی باتیں کسنا شروع کر دیں۔
حضرت موسیٰ نے جب کوشش کر کے لوگوں سے کہا شخص قارون جھوٹ کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا میرا رب میرا گواہ ہے۔ قارون نے غرور و تکبر کی کیفیت میں مستغرق ہوتے ہوئے کہا کہ موسیٰ آپ اپنی برات کیسے ثابت کرو گے ہم نے تو اس عورت کو بھی دربار میں طلب کر لیا ہے۔ چنانچہ قارون نے اسے بھرے دربار میں بلایا اور کہا لوگوں کو بتاؤ کہ موسیٰ جو پیغمبری کے دعوے کرتا ہے اس کا کردار کیا ہے۔ عورت پر قدرت خداوندی سے موئی کا ایسا روب و دید پڑا کہ وہ سہم گی اور کانپتے کا پنتے بولنے گی۔ اے اللہ عزوجل کے سچے پیغمبر موسیٰ قارون ظالم اور سرکش ہے اس نے مجھے آپ پر بدکاری کا الزام لگانے کے لیے بہت سامال و متا دیا اور آپ پر بہتان لگانے پر آمادہ کیا ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ کو دلی صدمہ ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آواگے آپ اپنی پاکیزگی کے ثابت ہونے پر سجدہ میں گر گئے اور اپنے کریم رب عزوجل کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ دعائے موسیٰ اور قارون کا انجام۔ حضرت موسیٰ نے وہیں سجدہ کی حالت میں گر کے اپنے رب کی بارگاہ میں قارون کی شکایت کی اور اس کو سزا ملنے کی بدعا کی۔ علامت واوین۔ چنانچہ خدائے کریم نے جب اپنے کلیم پر الزام تراشی کا منظر دیکھا اور چشم پیغمبر کو آنسوؤں سے لبریز دیکھا تو قدرت الہی کے قہار کو جوش آ گیا اور موسیٰ کی طرف وحی اور کہا اے موسیٰ تیرے رب نے تجھے اختیار دیا تو اسے جیسی سزا چاہے مرضی سے دے۔ دو چشمیہ موسیٰ نے اپنے سر مبارک کو سجدہ نے اٹھایا اور بھرے مجمع میں اعلان کیا جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ سوائے دو بدبخت آدمیوں کے سب موسیٰ کے پاس چلے آئے۔ پھر موسیٰ نے زمین کو حکم دیا اے زمین یہ سامنے کھڑا شخص غرور و تکبر کا پتلا تیرے رب کے پیغمبر پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے تیرے رب کے پیمر کو برا بھلا کہتا ہے اس کو پکڑ لے۔ موسیٰ نے جیسے ہی زمین کو یہ حکم دیا زمین نے قارون کو گھٹنوں تک کھینچ لیا اور وہ زمین میں ہنس گیا۔ آپ نے پھر زمین کو حکم دیا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس نے اپنے لیے یہ سزا دیکھی تو رشتے داروں اور قربت داروں سے التجا کرنے لگا کہ موسیٰ سے سفارش کو کرو، لیکن آپ نے ذرا بھی توجہ نہ دی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھنسار جانے لگا۔ قارون کا مال و متا بھی تباہ۔ وہ دو شخص جو قارون کے بہت حامی تھے لوگوں سے کہنے لگے دیکھ موسیٰ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قارون کے اس طرح مرنے کے بعد آپ اس کے محلات اور مال و دولت پر قبضہ کر کے ہم پر حکومت کر لیں۔ تو آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کا خزانہ محلات، مال و متا سب کچھ زمین میں دھنسا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت موجود نہ تھی جو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ سورۃ القصص